السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اسلامی کتابوں کی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں صحیح بخاری کی احادیث۔ کل ہم نے پڑھا تھا چیپٹر نمبر 3 اور حدیث نمبر 3 کا پہلا حصہ۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں حدیث نمبر 3 کا دوسرا حصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی آیتیں آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غار حرا سے واپس ہوئے کہ آپ کا دل اس انوکھے واقعہ سے کانپ رہا تھا۔ آپ حضرت خدیجہ کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ لوگوں نے آپ کو کمبل اڑا دیا۔ جب آپ کا ڈر جاتا رہا تو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے کہ آپ کو اب اپنی جان کو خوف ہو گیا ہے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کی ڈھارس بندھائی اور کہا کہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے، اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو اخلاق کے فاضلہ، آپ تو کنبہ پرور ہیں، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں اور مشکل وقت میں آپ ہمارے حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے اوصاف حسنہ والا انسان یوں بے وقت ذلت و خواری کی موت نہیں پا سکتا۔ پھر مزید تسلی کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو ان کے چچا زاد بھائی تھے اور جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے۔ چنانچہ انجیل کو بھی حسب منشائے خداوندی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی، پھر اس کا ترجمہ عبرانی زبان میں ہوا، ورقہ اسی کو لکھتے تھے۔ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ان کی بینائی بہت رخصت ہو چکی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کیے اور کہا کہ اسے چچا زاد بھائی اپنے بھتیجے صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ذرا ان کی کیفیت سن لیجیے۔ وہ بولے کہ بھتیجے آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل سناؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے از اول تا آخر پورا واقعہ سنایا، جسے سن کر ورقہ بے اختیار ہو کر بول اٹھے کہ یہ تو وہی ناموس رازدان فرشتہ جسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ کاش میں آپ کے اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب کہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا کہ وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے؟ میں تو ان میں صادق و امین مقبول ہوں۔ بولا ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ کی طرح امر حق لے کر آیا لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئے ہیں۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے، پھر کچھ عرصہ تک وحی کی آمد موقوف رہی۔ ہماری آج کی ویڈیو یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ ہم اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔